السلام علیکم ناظرین، اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اوریہ مقبول جان کے حوالے سے ہم نے آج سے 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور تفصیل سے بتایا تھا کہ عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جو عدالتی کارروائی ہے اس کے مطابق اوریہ مقبول جان کی ضمانت جو ہے وہ اب نہیں رک سکتی، یعنی کنفرم ضمانت انہیں مل جائے گی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ عدالت نے وہ محفوظ فیصلہ نہیں سنایا اور ایک مرتبہ پھر تاریخ دے دی ہے۔ 5 نومبر کی تاریخ جو ہے وہ اب رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے یعنی 2 مرتبہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ محفوظ فیصلہ کرنے کے بعد عدالت کی جانب سے تاریخ دے دی گئی۔ میرے لیے بڑا حیران کن ہے، میں کمرہ عدالت کے اندر موجود تھا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ بار بار پروسیکیوشن سے پوچھ رہے تھے، جسٹس علی ضیاء باجوہ بار بار مخاطب ہو رہے تھے تفتیشی افسر سے کہ بتائیں آپ نے کیا تفتیش کی، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کوئی چیز ایسی میرے سامنے رکھیں جس پر میں بات کر سکوں۔ نہ پروسیکیوشن کے پاس کچھ تھا، نہ تفتیشی افسر کے پاس کچھ تھا۔ وہ تو عدالت سے یہ استدعا کر رہے تھے کہ انہیں 1 دن کی مہلت دے دیں، انہیں اتنا وقت دے دیں کہ وہ فرانزک کروا لیں۔ تو عدالت نے کہا کہ فرانزک آپ نے پہلے کیوں نہیں کروایا؟ آپ کو 21 دن مل چکے ہیں، آپ نے 21 دن کے اندر کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو ضمانت بنتی ہے، یہ تو حق ہے ملزم کا۔ اور پھر میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے دلائل دیے، انہوں نے تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھی، عدالت کو بتایا کہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں ان کا اوریہ مقبول جان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں۔ ایک واٹس ایپ گروپ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر 7 لوگ ہیں، وہ آپس کی کنورسیشن کر رہے ہیں، تو اس پر کیسے یہ لاز جو ہیں وہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی اور عدالت نے اس بات کی تائید بھی کی کہ جو اوریہ مقبول جان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور عدالت یہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ کیسے عدالت نے ایک مرتبہ پھر تاریخ دے دی۔ کیا چیمبر میں جا کر پروسیکیوشن نے عدالت سے استدعا کی، عدالت سے کوئی ریکویسٹ کی، کوئی چیز سامنے نہیں آئی؟ یعنی 2 دن فیصلہ محفوظ رہا۔ سب اوریہ مقبول جان کی فیملی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ عدالت فیصلہ سنائے گی اور ہم جا کر جو ہے وہ روپکار جمع کروائیں گے اور رہائی ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ شاید کہیں اور جا رہا ہے۔ کیوں عدالت نے بار بار موقع دے رہی ہے؟ 21 دن پہلے دے دیے، 21 دن کے بعد اب پھر جو ہے تقریباً کوئی 7 8 10 دن دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے، کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ اب اگلی تاریخ کو یہ فرانزک کر کے اگر لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس فرانزک کے مطابق جو ان کا موبائل ہے یہ وہی ہے، یعنی عدالت ساری چیزیں ان کو بتا بھی رہی تھی کہ کیا آپ نے اس موبائل کی اونرشپ کا آپ نے چیک کیا؟ انہوں نے نہیں چیک کیا، تو اگلی عدالت پر اگلی پیشی پر وہ اونرشپ لے آئیں گے، کہیں گے دیکھیں جی یہ تو اوریہ مقبول جان کے نام پر ہے۔ یہ بڑی تشویشناک ناظرین صورتحال ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں انہیں جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اوریہ مقبول جان جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ کیا اوریہ مقبول جان کی خاموشی چاہیے؟ کیا اوریہ مقبول جان نے کوئی ایسا گناہ سرزد کر دیا ہے جس کی جو اتنی بڑی انہیں سزا دی جا رہی ہے؟ اور کیس آپ پڑھیں، دنیا کی جس مرضی عدالت میں رکھ لیں، انتہائی مضحکہ خیز بوگس ترین الزامات ہیں، لیکن اس کے باوجود اوریہ مقبول جان جو ہیں وہ ابھی پابند سلاسل ہیں۔ اور اس کے اوپر تشویش اس بات کی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ تو ناظرین اب 5 نومبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اور 5 نومبر کو دوبارہ اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ دیکھیں اس کے بعد تاریخ ملتی ہے یا ضمانت مسترد ہوتی ہے، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اوریہ مقبول جان کو یہاں سے ریلیف ملے گا، انہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ تک شاید جانا پڑ جائے۔ دوسری ناظرین خبر جو ہے وہ آج آغا شیخ سرور کی ہے۔ ان کا بیان، ان کی ایک ویڈیو، ان کا انٹرویو جو ہے وہ siyasat.pk پر دیکھا ہے۔ اس سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اور جو انٹرویو میں نے سنا ہے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو مجھے معلومات ہیں، جو ہمارے ساتھ چیزیں شیئر ہوئیں، اس کا 5% بھی نہیں بتایا۔ یقین کریں کہ جو آغا شیخ سرور کے ساتھ ہوا، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، جس طرح اس کو ٹارچر کیا گیا اور جس طرح اس نے وہ 14 دن قید میں گزارے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ یعنی سننے والا جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے،
کیا ہمارے لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے جس کی پاداش میں انہیں اتنا بڑا جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا؟ آغا شیخ سرور نے بتایا ہے کہ کس طرح انہیں گرفتار کر کر لے کر گئے، کہاں پر انہیں رکھا گیا، کس اذیت سے وہ دوچار رہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آغا شیخ سرور کا رائٹ ہے کہ وہ جب مناسب وقت ہو، جس طرح انہوں نے اپنے ویڈیو اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ چیزیں شیئر کریں گے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو آغا شیخ سرور کے انداز بیان سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے اس کے گھر سے اٹھا کر لے کے جائیں اور پھر 15 دن کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے اور کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یعنی یہ چیز تو بڑی سامنے تھی نا کہ پولیس لے کر گئی ہے، وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عدالت نے اس حد تک عدالت بھی کنسرن رہی کہ وہ بازیاب ہو جائے، تو وہ بازیاب ہوا تو کیا اس کو عدالت نے دوبارہ واپس بلایا؟ نہیں بلایا، بس پٹیشن جو ہے وہ نمٹا دی، ٹھیک ہے وہ آ گیا، ایک بیان آ گیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے تو میرے خیال میں وہ 3 ماہ والا قانون لے کر آ رہے ہیں کہ 3 ماہ کا قانون ہوگا اور پھر 3 ماہ اپنے پاس رکھیں گے، جو مرضی کریں گے، بعد میں اگر جرم ثابت بھی نہیں ہوتا تو کہہ دیں گے بے گناہ ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ یعنی جس بھی پبلک پلیس پر وہ جاتے ہیں انہیں جو ہے وہ آگے سے جو ریاکشن ملتا ہے، جو لوگ اپنے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ عوام کے ساتھ اس طرح کریں گے، جب آپ عوام 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتی ہے، تو اس میں سے ایک میجورٹی جو ہے وہ جو حق رائے دہی استعمال کرتی ہے اس کے اوپر وہ آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ اس کی سنوائی نہیں کرتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کچن کی گرمی اگر برداشت نہیں ہوتی تو کچن سے نکل جائیں، اور جس طرح آپ نے لاقانونیت کی، جس طرح آپ نے فیصلے کیے، جس طرح آپ تعصب کا شکار نظر آئے، صرف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی وجہ سے آپ نے ایک عمران خان سے نفرت کے باعث، نفرت کی وجہ سے آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کی اگر دشمنی عمران خان سے تھی تو عمران خان سے دشمنی آپ اپنی نکالتے، لیکن آپ نے نہ صرف عمران خان سے بلکہ آپ نے اس کے مقابلے میں اتنے کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ظلم و ستم کیا۔ تو یہ جو ریاکشن ہے، یہ ریاکشن تو آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہے وہ علی امین گڈھا پور کے والے سے ہے اور انتظار حسین پنجوتا۔ انتظار حسین پنجوتا، ناظرین، آج جو لاسٹ تاریخ دی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا کہ لاسٹ وارننگ تھی یا لاسٹ چانس تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ جی ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر انتظار حسین پنجوتا کو بازیاب کروائیں گے، لیکن آج بھی وہ بازیاب نہیں ہوئے ہیں اور آج انہیں 25 دن ہونے کو ہیں اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بازیاب ہو جائیں گے، اور وہ 24 گھنٹے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اور اس سارے معاملے پر پھر وہ ایک بات ہے کہ ہمارا نظام انصاف اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں مل سکتا۔ آپ جو ہیں وہ جتنے مرضی کوشش کر لیں، جب تک وہ صاحب نہیں جائیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ علی امین گڈھا پور نے ناظرین آج عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے کافی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی، کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بڑے ہی معنی خیز ہیں۔ یعنی ان کی جو میڈیا سے گفتگو تھی اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں، ابھی صرف 1-2 کیے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ابھی تو صرف 1-2 مرتبہ کی ہے، تو 17 کی ہماری تاریخ ہے، کم از کم ہم اپنی تاریخ جو ہے وہ تو نہیں بھول سکتے اور وہ ہم دہرائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے کیونکہ پرامن رہ کر بہت مارے کھا لی ہیں۔ یہ بھی ناظرین ان کا جو جملہ ہے وہ اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ اب جو نکلیں گے
تو سروں پر کفن بار کر نکلیں گے، اور اب جو ہماری حکمت عملی ہوگی وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نکلیں گے تو گھر بتا کر آؤں گا کہ میں واپس نہ آیا تو جنازہ پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام فیصلہ سازوں سمیت سب کے لیے ہے۔ 9 نومبر کو صوابی کے جلسے میں احتجاج کی فائنل کال دی جائے گی۔ جب تک آئین توڑنے والے کو سزا نہیں ملے گی، آئین توڑا جاتا رہے گا۔ علی امین گنڈا پور کے یہ جملے بہت معنی خیز ہیں، اور یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے بھی علی امین گنڈا پور کو یہی کہا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ شروع کریں، کسی صورت جو ہے اب واپسی نہیں ہوگی۔ تو صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے، دن بدن چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ بھی حتمی منطقی انجام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی ضمانتوں کی بات کی جائے تو وہ بھی فائنل سٹیج پر ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی فائنل سٹیج پر ہیں۔ ان کی یعنی ضمانت میں اب صرف چند کیسز رہ گئے ہیں، ان میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اور شاید جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب منطقی انجام پر جب عمران خان کے کیسز ہیں تو اس پریشر کو، دباؤ کو بڑھایا جائے تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید خبریں شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔